ہم عورتیں اکثر یہ بھول جاتی ہیں کہ گھر کے ساتھ بچوں کو وقت دینا اور اپنوں کے لیے وقت نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج مجھے یہ احساس ہوا جس نے میری سوچ بدل دی۔ اگر آپ بھی ایک ہوم میکر ہیں، ایک گھریلو خواتین ہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، جس میں ہم بہت زیادہ مسٹیک کر رہے ہیں اپنی ڈیلی کے روٹین میں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدلے۔ آج ہم پہنچے امی کے گھر اور امی نے بچوں کی فرمائش کے لیے بچوں کے لیے بنائی ہوئی تھی میٹھی سیویاں، کیونکہ ناشتہ ہم آلموسٹ گھر سے کر کے گئے تھے اور بچے میٹھی سیویاں میرے جو ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو امی نے جاتے ہوئے بچوں کو جو ہے نا وہ میٹھی سیویاں بنا کے دی، جس کو بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور خوشی کے ساتھ کھائیں۔ اور وہاں امی کے گھر کے تھوڑی دیر کے فاصلے پہ تھے، وہاں پہ یہ امرودوں کا باغ، اور یہ باغ دیکھ کے ہمارا دل جو ہے نا وہ خود ہی باغ ہو گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے امرود توڑے، اتنے نرم، اچھا اور تازے پھل دیکھ کے نا انسان کا واقعی ہی موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ سارا ماحول اتنا خوشگوار پرسکون تھا، بالکل ہی خاموشی، سناٹا، بس درختوں کی اور پودوں کی اور پرندوں کی چنچناہٹ تھی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج اتنی زیادہ دھوپ تھی، جب ہم صبح گھر سے نکلے تو اس وقت تو موسم کافی بہتر تھا، لیکن بعد میں اتنی زیادہ دھوپ آنا شروع ہو گئی اور بالکل بھی ہوا نہیں تھی، اور ماحول اتنا خوشگوار تھا، اتنا پرسکون تھا کہ مجھے یہ چیز کا احساس ہوا کہ ہم شہری لوگ، ہم شہر کی باغ دوڑ میں یہ سب کچھ بھول ہی گئے ہیں کہ قدرت کے نظاروں میں بھی وہ پرسکونیت، وہ سکون ہے جو ہمیں یہاں آ کے مل سکتا ہے۔ اور یہ واقعی سب کچھ بہت زیادہ انمول تھا۔ اور یہ آپ کو جو نیچے نظر آ رہا ہے، یہ جو جسے ہم شکر گندی کہتے ہیں، یہ اس کی جو ہے نا بیلیں تھیں، یہ ابھی تیار ہونی ہیں، ابھی یہ کچی ہیں، کیونکہ یہ 6 ماہ کی فصل ہے، تو ابھی اس کو 2 ماہ ہوئے ہیں، آئی تھنک ابھی ان کے 4 ماہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ زمین پہ انہوں نے یہ لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ میں امرودوں کا باغ تھا، اور اس میں لیمن بھی تھے، اور کافی زیادہ لیمن ہم لوگوں نے توڑے بھی اور اپنے ساتھ بھی لے کے آئے تھے۔ امرود کے علاوہ وہاں پہ یہ والے لیمن کے پودے تھے، اور لیمن وہاں سے ہم نے کافی زیادہ توڑے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمیوں ہے، اور گرمیوں کے لیمن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور روزمرہ کی روٹین میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے نا وہ سکنجی وغیرہ بھی ہم لوگ بنا کے پیتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا ان کے اندر رس بھرا ہوا تھا، اور میں نے تو کافی مقدار میں توڑے۔ ہمارے پاس ایک بیگ تھا اور 2 جو ہمارے پاس تھے تھیلے، وہ ہم لوگوں نے امرودوں کے فل بھر لیے تھے، لیکن ہمارے ہاتھ بھی نہیں تھکے تھے ابھی توڑ کے، اور نہ ہی ہماری جو ہے نا وہ نگاہیں فل بھری تھی، کیونکہ یہ قدرت کا ایک ایسا حسین نظارہ تھا جسے دیکھ کے نہ تو صرف انسان کی دماغ پرسکون ہو رہا تھا، بلکہ آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی، جسے ہم جو ہے بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اب تھوڑے ہی فاصلے پہ تھے، یہاں پہ دریا تھا، دریائے ستلج۔ اس کے بعد ہم بچوں کو لے کے آئے دریا پہ۔ یہ دریا کے ساتھ تھا بن، اور اس کے نیچے جو تھا وہ دریا تھا، اور یہ کافی اونچا تھا جہاں سے ہم نے نیچے جانا تھا، اور یہ خطرے کے لیے بھی ایک جگہ تھی، انسان گر سکتا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو زمین تھی ساری جگہ ریتلی تھی، اور ریتلی جگہ پہ جو ہے نا وہ پاؤں بہت زیادہ سلپ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں ہم گر نہ جائیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ 2 ممبر یہاں پہ گرے بھی تھے، لیکن ہم لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ، میں نے تو یہاں پہ اپنے جوتے پہلے ہی اتار دیے تھے، پھر میں نیچے آئی۔ یہاں پہ ہمیں 2 ملی تھی بوٹ،
یہاں پہ کوئی بھی ملا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں دھوپ زیادہ تھی اس وجہ سے، یا ہو سکتا تھا ان کا کوئی دن مقرر ہو، ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن بڑا انجوائمنٹ والا ماحول تھا، بڑا پرسکون ماحول تھا۔ ہر طرف جو ہے نا وہ دریا کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، اور اوپر سے دھوپ بھی بہت زیادہ اچھا، یہ چپو وغیرہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا تھا، تو یہ ویسے تو انہوں نے یہ کشتیاں باندھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے اندر یہ بھی خوف تھا کہ کہیں پانی گہرا نہ ہو، ہم اس کے اندر ڈوب نہ جائیں، کیونکہ یہ ہمارا پہلا ٹور تھا دریا کے نزدیک۔ لیکن جب ان کے اندر گئے تو اتنا پانی جو ہے نا وہ پاس نہیں تھا، وہاں پہ کوئی تھا نہیں، یا ہم نے یہاں پہ جو ہے نا کشتیوں پہ یہاں پہ چکر بھی لگانے تھے، پھر ہم ویسے ہی بچوں کے ساتھ لے کے بیٹھ کے تھوڑی بہت انجوائے کر کے تو واپس آ گئے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا، یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی دل کی بات کہتی ہوں، ہم عورتیں جو ہم ہوم میں رہتی ہیں 24 گھنٹے، جو ہم ہوم میکر ہیں، ہمارا سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، صفائی، کھانا، بچوں کی دیکھ بھال، یہ سب کرتے کرتے ہماری جو ہے نا وہ صبح سے لے کے شام تک روٹین اسی طرح چلتی ہے، ہماری زندگی کا ایک سفر ہے جو اسی طرح چلتا ہے، اور یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ہماری محنت ہے جو ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن زندگی کی ان روزمرہ مصروفیت میں ہم اپنوں کو بھول جاتی ہیں، اور ہم یہ چیزیں جو ہیں بھول جاتی ہیں، ہم یہ کہتی ہیں کہ ہم بعد میں چلیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، ہم پھر چلیں گے، لیکن دوبارہ زندگی وہ لمحے پلٹ کے ہمیں واپس نہیں دیتی، دوبارہ وہ وقت نہیں آتا، وہ دوبارہ یادیں ہمیں جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی، اور یہ یادیں وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، جنہیں ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں مس کرتے ہیں، ہمیں اپنوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ سب لوگوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، کیا ہم واقعی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں کو وہ وقت دے رہے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں؟ اگر وہ وقت دے رہے ہیں، وہ ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ اگر نہیں دے رہے تو اس بارے میں ذرا سوچئے گا ضرور، کیونکہ زندگی دوبارہ پلٹ کے نہیں آنی، یہ حسین لمحات، یہ حسین یادیں کبھی بھی انسان کو دوبارہ نہیں ملتی، اور زندگی کی سب سے جو حسین خوشی ہوتی ہے نا وہ سادگی میں ہوتی ہے۔ یہ گاؤں کا ماحول، یہ رونق، یہ میلے، یہ ہر چیز سادہ ہے، اور یہ ایسی سادہ ہے جس میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، ایک وحدانیت کی قدرت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اتنا جو ہے ہم آگے کی طرف جا چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آج مجھے ان چیزوں کا دیکھ کے اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں بھی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، جہاں جو ہمیں ملتی بھی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے محروم ہیں۔ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، بس ایک ہی ہمارا ہوتا ہے، وقت نہیں ہے، گھر کے کام، وہ کام، یہ کام، اسی طرح ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، اور یہاں پہ سارا ایریا سولر سسٹم پہ تھا، جتنے بھی ہم لوگوں نے ٹیوب ویل دیکھے وہ سولر پہ تھے، اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں وغیرہ بھی دھوئے، اور جو ہے نا وہ پانی بھی پیا۔ اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے، اتنی گرمی کی شدت تھی، بچوں نے آتے ساتھ ہی ٹیوب ویل میں نہانا شروع کر دیا، اور اب موسم بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بادل آ رہے ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہبس بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ہیٹ تھی، اور شام کا جو ہے وہ ٹائم بھی چل رہا تھا۔ اچھا، یہاں سے ہم لوگ ٹور پہ نہا دھو کے واپس آئے تو میرے پیٹ میں جو ہے نا چوہے تو بالکل نہیں دوڑ رہے تھے، میرے پیٹ میں دوڑ رہے تھے ہاتھی۔ مجھے بہت زیادہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ ادھر تو امرود وغیرہ کھائے تھے، لیکن جتنا ہم گھوم چکے تھے تو امرود بھی ہضم ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ امی نے جب گھر دال چاول بنائے ہوئے تھے اور روٹیاں بنانی تھی، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا، اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ میں اب آپ کو یہاں پہ شام کا منظر دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، اور میں نے بنانی تھی روٹیاں، پھر میں نے کہا بھی میں کچھ نہ اپنی مما کی ہیلپ کرا دیتی ہوں، پھر میں نے جو ہے روٹیاں بنائیں، اور میرے ساتھ بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا، آٹے کے ساتھ روٹیاں بنائیں، اتنی میں نے نہیں بنائی جتنی بچوں نے بنا لی تھی۔
زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں بلکہ خوبصورت یادیں بنانے کا بھی نام ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے کام کی ذمہ داریوں میں اتنی مصروف رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بچے ہمیشہ چھوٹے نہیں رہتے اور وقت بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اسی لیے جب بھی موقع ملے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم ضرور گزاریں۔ کبھی باغ کی سیر، کبھی دریا کے کنارے، کبھی ماں کے گھر، کبھی ان رشتہ داروں کے گھر جو آپ کی عزت رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، اور کبھی ان دوستوں کے پاس جو آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ یہ زندگی کی رنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کا طریقہ سیکھے، اللہ کی ذات کا ہر ٹائم شکر ادا کرے۔ یہاں پہ فائنلی میں اپنے گھر آ چکی تھی، اور گھر آ کے میں نے ان سب کو جو ہے نا وہ سمیٹنا تھا، میں نے سب کو فریج میں رکھا، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں امرود ہم لوگ کس طرح اس کی چٹنی جو ہے نا وہ بنا کے یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسی یادیں بنائیں جو دل کو ہمیشہ سکون دیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت ضرور گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت اور خوشیاں اسی طرح ہی قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہمیشہ دے۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایسی یادیں بنائیں، کچھ ایسے رشتوں کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے جس کے بعد انسان برسوں کے بعد بھی اس کو جب ملے نا تو کچھ اچھی یادیں، کچھ اچھے لمحے جو ہے وہ محسوس ہو، پرسکون محسوس ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس وقت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔